میں اگر ایک سوال کروں کہ بڑا کامن کویسچن، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بتائیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. نمبر 1 ہمارے برے اعمال کی لوگوں کی مناسبت سے بتائیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. ہاں لوگ ہماری سوسائٹی میں پریکٹسنگ بھی ہیں، جو علم کا رکھتے ہیں، دین کا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پہ یقین رکھتے ہیں لیکن وہ دین سے دور ہیں، فرائض وغیرہ نہیں کرتے. ان دونوں کیٹیگریز کے بارے میں بتائیں. دیکھیں جو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں 2-3 ریزن ہوتے ہیں. نمبر 1 گناہوں کو دھونے کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ دونوں کیسز میں یعنی دونوں لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا. ایگزیکٹلی ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، حدیث میں جو کیا آیت مجھے بھول گئی، کہ جو بھی جسے میں خیر میں یرید اللہ بخیر، نہیں وہ ایک اور ہے مجھے ذہن سے نکل گئی، کہ جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا ایسے کرتے ہیں، انسان بن جا، سیدھے ہو جا. ٹھیک ہے. من العذاب الادنى چھوٹے ٹارچرز ہم دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں. دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلهم يرجعون تاکہ میں تو پلٹ آئیں قیامت کے وہ جو عذاب. اور اکثر لوگ، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں پلٹا ہوں. آپ سے بریک اپ ہوا تھا، پلٹے تھے کیا تھا یار میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عبداللہ میرا بڑی تھا بیک دین، جس نے مجھے پرومس کیا تھا کہ میں سوؤں گا نہیں، میں جاگتا رہوں گا. شروع میں بھی پکا کرا تھا، آج نہیں سوؤں گا. لیکن شروع میں باسی آئی ہیں تو پھر ایسا اس طرح یہ ٹون ماشاء اللہ. دوسری بات یہ نا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نا پلٹنے کے لیے، بندے میری طرف آ جا. جیسے بیٹا نشوں پہ لگ رہا ہو نا، مشکل اس میں ہو، تو وہ کیا کرے تو کہ وہ نا ایسا کرتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ پتر میں تو دیکھ رہا ہوں، انسان بن جا، سیدھا ہو جا. اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں. تیسری چیز ان کو عذاب دینے کے لیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم من بعد الذین عملوا، تاکہ ہم ان کو تھوڑا چکھائیں انہوں نے جو اعمال کیے تھے. یعنی جو کووڈ-19 ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی، گناہ معاف کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نا مسلمانوں اور کفار سے 2 ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں. بالکل اللہ ڈیلز ود مسلمز ڈفرنٹلی اینڈ کفار ڈفرنٹلی. کفار کے ساتھ ذرنی والمکذبین، چھوڑ دے مجھے اور انہیں. ٹھیک ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، مجھے اس کو چھوڑ دے، اس کو ڈھیل دے رہے ہیں ہم ان کو. اللہ تعالیٰ کفار کو ڈھیل دیتے ہیں، مسلمانوں کو پکڑتے ہیں کہ تجھے نا دنیا میں ہی یا تو سیدھا ہو جا، یا توبہ کر لے، یا اپنے گناہوں کا بدلہ چکھ لے، کیونکہ اگر یہ تو نے گناہ ایسا سے لے کے آ گیا نا، یہ آگے بہت ٹارچرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ریزنز ہمیں بتائی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں. اچھا، اس میں ایک میں جو ایڈیشنل چیزیں 2-3 کامن پرابلمس میں چلو ڈسکس ہم کوئکلی کر لیں. آج کل کی سوسائٹی میں ٹیسٹ بھی ٹرائلز ہر قسم کے ہیں، مال کا ہے، لاس کا. ایک جو ایریا ہے نا جس میں لگتا ہے کہ آج کل جو سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے ڈفرنٹ ریلیشن، انسانوں سے تعلقات میں نا پرابلمز ہیں. ویدر اٹس اسپیشلی مدرس کا ینگ بچوں کے ساتھ، ٹین ایج بوائز اینڈ گرلس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں یار ہماری مطلب وہ ان کو پیرنٹس کے بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے کہ یار بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دے ڈو تھنگز وچ وی ٹیل دیم ناٹ ٹو. ایک یہ ایریا. دوسرا ہسبینڈ وائف کا، ساس بہو کا، یہ ریلیشن شپس جو ہے نا ہمارے بڑے کلوز ہے، اس میں جو پرابلمز آتی ہیں. What would be your advice and your advice to such people جو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگ ان ریلیشن شپس میں یا چیزیں ہمارے سمجھ سے نہیں آ رہی، ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا، what should one do اس طرح کے ٹیسٹ میں کریں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ان ریلیشن جو پرابلمز آ رہی ہیں نا، ان کو پہلے تو دیکھیں اس کی وجہ کیا بن رہی ہے. وجہ کیا بن رہی ہے؟ بے دینی ہے، مطلب اس کو ریزالو کرنے کی بات ہم فی الحال کر رہے ہیں کہ what is the reason these issues are coming up. کیا ہمارا آپس میں جیلسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یا ہماری ٹائمنگز میچ نہیں کر رہی، کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایکسٹراویگنس تو نہیں کر رہے جس میں رولے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے اس کو کنسلٹ اے پرسن ہو اے کاؤنسلر، اس کی طرف جائیں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے. توبہ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رائڈنگ بیسٹ، ہماری اولاد یا ہماری وائف ہماری نافرمانی کرتی ہے، تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یعنی وی ڈونٹ ریئلائز کہ میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، ایسی کی تیسی کیوں میری بات نہیں مان رہی. ہم لوگ پوائنٹ کرتے ہیں ایسے، وہ پوائنٹ کرتے ہیں ایسے. جب میرے بچے میری بات نہیں مان رہے تو آئی تھنک میں نے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، یار مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ.
اصل میں یہ ایگزیکٹلی مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھار ہم جیسے آپ نے کہا کاؤنسلر کے پاس جائیں, ہم یہ چیزیں پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹ ٹیکنگ اپنی عقل سے ہیلپ, لوگوں سے ہیلپ, یہ بجائے اس کے کہ فرسٹ گو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اپنے گناہ, جیسے ابھی آپ نے بتایا نا مصیبتیں کیوں آتی ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو سب سے پہلا کام آئی تھنک سب سے پہلا کام برو, سب سے کنیکشن, گوئنگ بیک, جو بھی جس کو بھی جس قسم کی پرابلم آ رہی ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پرابلم میں ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتے ہیں. تو یو نو دیٹس لائک یار گناہوں کی وجہ سے نا تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ, ایون عبادات بیکم ڈیفیکلٹ. بالکل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی نا, جان لو تمہارے گناہوں کے وزن نے تمہیں روک کے رکھا ہوا ہے. یعنی عبادت بیکم اینڈ تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ من کان دنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ, جس کا دنیا کنسرن ہوتی ہے اس کے کام بکھیر دی جاتے ہیں. دس ون آف دا سائنس, کے کام بکھر گئے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور دنیا اس کی پرائرٹی ہوئی, اس کے ہم کام بکھیر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی میں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک. تو میرے عبادت کے لیے ٹائم نکال, میں تیرے کاموں کو آسان کر دوں گا, تو یہ غنی کر دوں گا. لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت یدیک شغلا, اس کی جو شرح ہمیں لگتے ہیں نا کہ تمہیں میں کاموں سے بھر دوں گا, یعنی تمہارے رولے ڈسپیوٹس بڑے طرح ہونے شروع ہو جائیں گے کہ تم کاموں میں لگے رہو گے and you will not get time for yourself even. سو بات ہے کہ اگر ہم آخر پریورٹی بنائیں نا اور گناہوں سے بچیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان لوگوں کی مسئلہ سمجھنا آتا نا, دین کا نہ آ رہا ہوتا, وہ سجدے میں گر کے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ سمجھا دے مسئلہ. ایون آپ نے بھی اس دن شیئر کیا تھا, صلی صالحین کو کوئی قرآن کی ایگزامپل سمجھنا آ رہی ہو, وہ روتے تھے کہ یار اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا یہ کیا ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی کیسز ہیں, کسی بھی طرح کی مصیبتیں ہیں, ان کا سب ایک حل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ گو بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے سنس کو دیکھیں, کثرت سے استغفار کریں, اور زندگی میں اپنا جو دین ہے نا, واقعی جو لائف اسٹائل ہے, وہ دین سنت کے مطابق بنانا شروع کریں, اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. یعنی الم یعلم بان اللہ یرا, کیا ان کو نہیں پتا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ڈونٹ فیل کہ مجھے کوئی سن رہا ہی نہیں ہے, جانیں کہ آپ کو کوئی سن رہا ہے. اننی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون کو, اننی معکما اسمع و ارا, میں تمہارے پاس ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, اللہ کو تو پتے کے گرنے کا بھی پتہ ہے. تو آپ کے جو آنسو گر رہے ہیں اشرف المخلوقات کے, اور آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کا آنسو گرنا نہیں جانتا وہ, حالانکہ وہ پتے کا سائڈ پہ بھی گرنا جانتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ گر رہا ہے. Even when you are not crying, you are busy in your life disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is still watching you doing that disobedience. Exactly. اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اللہ, یعنی یہ وما زمین کی بات نہیں ہو رہی, الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کی گہرائی میں کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی ہے نا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, چاہے وہ ڈرائی ہے یا موئسٹ ہے. This is the power of Allah, strength of Allah, might of Allah, you know. کتنی کرسٹس ہیں ارتھ کی, اور نیچے if you go deep down, اور ریت کا ایک ایک ذرہ is in the knowledge of Allah سبحانہ وتعالیٰ, اور اس میں جو مخلوقات رہ رہی ہیں, you know, everything. تو یہ جو انسان کو جو فیلنگ ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, مجھے وہ اٹینشن دے رہا ہے, میں پریشان ہوں, کیونکہ وہ نا بگیسٹ ریزن بڑی کمفرٹنگ ہے یار. مطلب آپ کو اتنی تسلی, یہ سوچتے ہی ساتھ ہی نا آپ کو تسلی مل جاتی ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا, اور آپ اللہ تعالیٰ جی سے بات چیت کریں اور یہ ساری چیزیں کریں. These things really is one of those main solutions. ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان میں سولوشن کی بات. ایک اور سولوشن آپ کو بتاؤں, وہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ نا, اللہ کا جو ڈیسیژن ہے نا, جو بھی ڈیسیژن ہے, اٹس فل آف وزڈم, فل آف حکمہ. یعنی اس چیز پہ ایمان ہونا, الایمان بحکمت اللہ البالغہ, کہ اللہ کی جو مکمل حکمت ہے نا اس پہ ایمان ہونا. یعنی آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں, اگر ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام شروع میں سٹوری رکھ دیجیے, شروع کی سٹوری, ناٹ دا اینڈنگ, کہ بچہ کنویں میں پھینکا جا رہا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل, چینج اٹ پلیز چینج اٹ. بچے کو اٹھا کے غلام بیچا جا رہا ہے وہ بھی تھوڑے پیسوں میں, وی نیڈ ٹو چینج اٹ. بچے کو سولڈ کیا جا رہا ہے کسی ایسے گھر میں, we need to change it. اس بچے کو ایک عورت ہراس کر رہی ہے, let's change it. یہ نبی ہے اور اس کو یہ قید میں جا رہا ہے, he should be having better things to do. change it. ٹھیک ہے, اور ہم چینج کرتے رہیں اور اللہ کی حکمت دیکھیں, you know, سبحان اللہ, کہ اگر بھائی کانسپیریسی نہ کرتے تو وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے, اگر کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو وہ ایز اے سلیو سولڈ نہ کیے جاتے, ایز اے سلیو سولڈ نہ ہوتے تو عورت اسے ہراس نہ کرتی.
لیکن عورت ہراس نہ کرتی تو جیل میں نہ جاتے, اور اگر جیل میں نہ جاتے تو ان کو خوابوں کی حکمت اور تعبیر نہ سکھائی جاتی, اور جب خوابوں کی حکمت تعبیر نہ سکھائی جاتی تو اس کے پاس بندے تعبیر پوچھنے کے لیے نہ آتے, اور یوسف علیہ السلام پھر گورنر ایجپٹ کے نہ بنتے اور پوری ایجپٹ کو اگلے 7 سال کے لیے نہ بچا سکتے. یعنی جہاں پہ ہم انہیں پہنچانا چاہ رہے تھے اللہ کا پلان یوں تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی یہاں پہ پہنچا جائے, اور اس کی وہ حکمت ہی نہ ہوتی, وہ ڈائریکٹلی پہنچ ہی نہ سکتے کیسے, کیونکہ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھانی تھی, اور پورے ایجپٹ کو, یعنی اف یو بریک اٹ ڈاؤن, اللہ تعالیٰ نے اس اسٹوری میں اپنی حکمت شو کر دی ہے کہ تمہارا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے.